بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تاریخی، تربیتی اور تعلیمی احوال سلسلہ وار بیان کیے جا رہے ہیں. آج کے بیان میں رجب 9 ہجری میں پیش آنے والا غزوہ تبوک کے متعلق بتایا جائے گا. فتح مکہ، حنین اور طائف کے بڑے بڑے معرکوں کے بعد جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ارد گرد کے کئی قبائل مسلمان ہو رہے تھے کہ آپ کو خبر ملی کہ روم کی جو حکومت ہے، جو عیسائی سلطنت تھی اور اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، آپ اس حکومت کی وسعت کا اندازہ یوں لگائیں کہ اس وقت جو شام، اسرائیل، ترکی، مصر اور پورا یورپ، ترکی کی سرحد یورپ سے ملتی ہے اور پورے کا پورا یورپ، اس سارے کا سارا رومن امپائر کہلاتی تھی اور اس کا بادشاہ سیزر کہلاتا تھا. عربی میں اسے کیسر کہتے ہیں. قیصر روم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھی لکھا تھا، لیکن اس کی جو حکومت تھی اور عیسائی سلطنت تھی، ظاہر ہے وہ بہت بڑی تھی، تو انہیں عرب کے علاقے میں ایک نئی ریاست، مسلمانوں کی ریاست مدینہ کا بننا اور پورے عرب کے جزیرہ حجاز کے اوپر اس کا کچھ ہی عرصے کے اندر قابض ہو جانا گوارا نہیں تھا. لہذا وہ تیاریاں کرنے لگے کہ ہم مدینہ پر حملہ کریں اور یہ جو نئی حکومت بن رہی ہے مسلمانوں کی عرب علاقے میں، اس کو وہیں پر ختم کر دیں. اس خطرات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان فرما دیا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک پہلی وہ جنگ ہے جس کے بارے میں پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بالکل ہر چیز کھول کر بتا دی کہ اس علاقے میں جانا ہے. تبوک کے علاقے میں جو 700 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے، سخت گرمی ہے. یہ مکمل حالات بتانے کی وجہ یہ تھی کہ جس نے جو تیاری کرنی ہے اس کے مطابق تیاری کرے. یہ دن سخت گرمی کے تھے، لوگوں کی فصلیں پک چکی تھی، کھجور کے باغات میں پھل لگ چکے تھے. اس وقت ایک لمبے سفر پر جانا اور جہاد جیسے عظیم مارکے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ایک بہت مشکل کام تھا.
لہذا سچے دل سے ایمان لانے والے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق کرنے والا جو مارکا ہے وہ یہی غزوہ تبوک ہے۔ اس میں وہ منافق جو چھپے ہوئے تھے، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اگر وہ اس سفر پر نہ جائیں گے تو وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ تو منافقین کا جو تیسرا طبقہ پیدا ہوا، پہلے مشرکین، پھر اہل ایمان مومنین، اور تیسرا طبقہ ہے منافقین۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ان تینوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان منافقین کی حالات اور ان کا نمایاں ہونا بھی اسی غزوے سے نظر آنے لگا، اور اس کے بعد پھر وہ کھل کر سامنے آئے کہ جو اوپر سے اسلام قبول کر چکے تھے لیکن انہیں اسلام کی سختیاں نہ برداشت ہوتی تھی، نہ اپنی جان قربان کرنا جہاد کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے توحید کو دنیا تک پہنچانے کے لیے، یہ باتیں ان کو قبول نہیں ہوتی۔ جہاں مال غنیمت ملنے کا موقع ہوتا وہاں وہ شرکت کر لیتے، اور جہاں اس قسم کا مارکا تھا کہ بڑی سخت ترین گرمی اور لمبا سفر ہے اور بھوک ہے، وہاں پر وہ کھل کر سامنے آ جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دلائی، اس لیے کہ ہر صحابی کے پاس نہ تو سامان سفر تھا اور نہ ہی اس سفر کے لیے سواری تھی، لہذا اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کردار سامنے آئے اور انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کروا دیا، جو تقریباً 4000 درہم کے برابر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے اس مال کو دیکھا اور پوچھا، ہل ابقیت لأہلک شیئا، گھر میں کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول، گھر میں صرف اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ مطلب یہ تھا کہ گھر میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس کافی مال جمع تھا، لہذا میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی سبقت لے جانے کی کہ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت انشاءاللہ میں ضرور لے کے جاؤں گا، اور سبقت بھی خیر کے کاموں میں ہے۔ وہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب انہیں پتا چلا کہ ابوبکر صدیق نے سارا مال ہی گھر قربان کر دیا ہے اس جہاد کے لیے، تو وہ فرمانے لگے کہ میں تم سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی، اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ان سابقون الاولون مہاجرین والانصار صحابہ پر کہ انہوں نے 10,000 دینار جو سونے کی اشرفیاں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی میں لا کے رکھ دی۔ 300 اونٹ اور 50 گھوڑے بھی بیچ کیے۔ ان اونٹوں کے اوپر جو سامان ہوتا ہے وہ بھی پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں سے اچھال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو عثمان کو نقصان نہیں ہوگا۔ مطلب ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو آج کے اس دور کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کا فلاں کام غلط تھا، ان کا فلاں کام غلط تھا، ان کی حکومت میں یہ خامیاں تھیں۔ بڑے بڑے نام نہاد دانشور، علماء اور گمراہ فرقے اپنے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں،
آپ ان کی قربانیوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اور ان کی خدمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین اسلام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے تھی، اس دنیا میں ان کی قربانیوں کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ صحابہ اکرام نے اپنی اپنی ظرف اور اپنی اپنی ہمت کے مطابق صدقات و خیرات کا ڈھیر جمع کر دیا۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ جو آدھا کلو کے برابر کھجور لاتے تھے، کوئی 1 کلو کے برابر کھجور لا کر جمع کروا دیتا تھا کہ ان کے پاس یہی کچھ تھا۔ کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور درخواست کرتے کہ ہم نے جہاد میں جانا ہے، آپ ہمیں سواری دیجیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اتنا سامان نہیں ہے، اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں دوں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ پاکیزہ اور مقدس روحیں اور نیک انسان مایوس ہو کر جب واپس جاتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوتے، مطلب وہ حقیقت میں روتے ہوئے جاتے کہ ہمارے پاس سفر نہیں ہے، سامان سفر نہیں ہے، اور ہم کیسے جائیں۔ یہ ان کی سچائی کی علامت تھی۔ پھر ایسے صحابہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ نے جہاد میں جانے کے لیے سواریاں بھی دیں اور سامان کا بھی بندوبست کروایا۔ اس موقع پر تقریباً 30,000 صحابہ کا لشکر جمع ہوا۔ 30,000۔ آپ روز بروز اندازہ لگاتے چلے جا رہے ہیں کہ پچھلے سال جب مکہ فتح کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ 10,000 تھے، اس کے بعد حنین کے لیے گئے تو 12,000 کی فوجی، اور اب جب تبوک کے لیے جا رہے ہیں تو 30,000 مسلمان جمع۔ اس موقع پر وہ جو تیسرا گروہ جس کا میں نے اشارہ کیا، منافقین، وہ ان صحابہ پر طنز کرتا تھا جنہوں نے بے شمار صدقہ و خیرات دیا، اور ان کو کہتے تھے کہ تم ریاکار ہو، تمہارے پاس اتنا تھا تو کچھ نہیں، گھر کا سارا سامان اٹھا کر جو تم دے رہے ہو تم ریاکار ہو۔ اور جو صحابہ 1 کلو آدھا کلو گندم یا چاول، گندم، جو یا کھجور جمع کرواتے تھے ان کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ بتاؤ روم کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہو اور تمہاری آدھا کلو کھجور کا کیا کام ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑانے لگے کہ ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، مدینہ کی ریاست ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور روم کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ غلط کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ مدینہ میں رہیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ہمارے معاشرے کے اندر ایسے سارے طبقے موجود ہیں، مشرکین اور کافرین کا طبقہ ہے، اہل ایمان کا، جان قربان کرنے والوں کا، صدقہ و خیرات دینے والوں کا طبقہ ہے، اور مذاق اڑانے والوں کا طبقہ بھی موجود ہے۔ دیندار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر کسی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، یا وہ نوجوان ہے اور اس نے داڑھی رکھ لی ہے، تو پھر وہ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے ہی خاندان میں، اسکول کالج میں مذاق کا نشانہ بنتا ہے کہ بھلا یہ کوئی عمر ہے تمہاری داڑھی رکھنے کی اور نیک بننے کی؟ یہ عمر ہے بھائی، بعد میں تم یہ کام کر لینا، ابھی تو 4 دن ہے انجوائے کرنے کے۔ اگر کوئی شخص 4 دن مسجد میں زیادہ نظر آ جائے تو بھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، لگتا ہے تمہارے آج کل کوئی مسائل ہیں، یا کوئی تمہارے ساتھ ایسا معاملہ چل رہا ہے کہ تم نماز ہی زیادہ پڑھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ مطلب طنز اور مذاق کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایسے موقع پر جو منافقین تھے وہ اپنی معذرتیں پیش کرنے لگے آ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ فلاں مسئلہ ہے اس لیے ہم اس سفر میں نہیں جا سکتے، یعنی اپنا عذر پیش کرنے لگے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل سے جو بھی عذر پیش کرتا تھا آپ اس کے عذر کو قبول کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے ٹھیک ہے تم نہیں جاؤ نہیں جاؤ نہیں جاؤ. تو خالص اہل ایمان 30,000 مسلمان تھے جو ساتھ گئے. کچھ منافقین کا طبقہ تھا جنہوں نے جھوٹ بولا اور معذرتیں پیش کی، اور کچھ ایسے مسلمان تھے جو تھے تو سچے مسلمان لیکن صرف غفلت یا سستی کی بنا پر وہ نہیں جا سکے. ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور آئندہ انشاءاللہ وقت ملا تو پھر ان 3 صحابہ جو سچے مسلمان تھے لیکن انہوں نے آگے سچ بولا کہ صرف وہ سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کا واقعہ بعد میں بیان کیا جائے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے لشکر کا پرچم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اور علی مرتضی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا نگران مقرر کیا کہ پیچھے جو خواتین اور بچے ہیں تم مدینہ کے اندر رہو گے اور تم ان کے نگران. آپ جمعرات کے دن آپ نے سفر شروع کیا، اور یہ تقریباً جانا تبوک میں، وہاں 20 دن رہنا اور واپس آنا 50 دن کا سفر. لہذا اس سفر میں کئی واقعات پیش ہیں. آپ کے ساتھ 30,000 کا لشکر ہے اور آپ غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں جو مدینہ سے 700 کلومیٹر دور ہے. ہر شخص کے پاس سواری نہیں تھی. تقریباً 18 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا کہ وہ باری باری اس کے اوپر سفر کرتا تھا. خوراک کی قلت تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ پیدل سفر کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے، حتیٰ کہ ایسا موقع بھی آیا کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے، اور درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے ہونٹ سوج گئے. ان لوگوں کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ان تینوں گروہوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مہاجرین کو اور انصار صحابہ کو. والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اور جن جن صحابہ نے آپ کے ساتھ اس مشکل گھڑی کے اندر تعاون کیا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان سارے صحابہ کے لیے عام توبہ اور بخشش کا اعلان فرمایا. آپ اندازہ لگاتے رہے کھجور درختوں کے پتے کھانا. اب اگر ہمیں کبھی ہمارے سامنے کھانا پیش ہو اور ہم اس کے اندر عیب نکالیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی اور ہمارے پیارے صحابہ اکرام درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے اور کبھی شکوہ نہیں کرتے. کوئی نہیں کہتا تھا اس معاشرے کے اندر کہ چوری شکاری بہت ہے. کیوں بھائی؟ بھوک ہے، قحط سالی ہے. حالات یہ ہیں کہ درختوں کے پتے کھانے پڑتے ہیں اس لیے چوری ہو رہی. آج کے ماہرین سماجیات اور ماہرین سیاسیات اپنے معاشرے کے جرائم کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جرائم کیوں زیادہ ہو. بھائی بھوک زیادہ ہے، غربت بہت ہے، اس وجہ سے ہو رہے. کوئی ایسی بھوک کا عالم ہے کسی کے پاس کہ وہ درختوں کے پتے کھاتا؟ ایسا عالم ہے کسی کے پاس؟ کیا گھروں میں ہمارے ساتھ ایسا کبھی پیش آیا ہوا کیا؟ آج کی نوجوان نسل اپنے گھروں میں ہو یا ہم کہیں تعلیم حاصل کر رہے ہوں مدرسے میں، ہمیں کھانوں کے اندر اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں میں عیب نکالنا بہت آتا ہے.
ہر دوسرے گھر میں ہم بات سنتے ہیں کہ جی ہمارے بچے دراصل یہ کھانا پسند نہیں کرتے نا، فلاں کھانا پسند نہیں، فلاں کھانا پسند نہیں. یہ بھی وقت آیا ہے کہ فلاں چیز پسند نہیں ہے، فلاں پسند ہے. اور یہاں پسند ناپسند کی بات نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے. پینے کو پانی نہیں تھا، سفر کے لیے سواری نہیں تھی، اور کھانے کے لیے خوراک نہیں تھی. آپ سفر میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے مدینہ سے سفر کے اندر قافلے میں شریک ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں میں نے مدینہ میں نگران بنایا تھا اور تم ہمارے ساتھ یہاں پر. حضرت علی فرماتے ہیں کہ دراصل مدینہ میں وہ لوگ جو جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے، منافقین، وہ تانا اور طنز کرتے ہیں میرے اوپر، اور مجھے باتوں باتوں میں اپنے تانوں کا نشانہ بناتے ہیں کہ تم کیوں پیچھے بیٹھے ہو. اس لیے میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، میں بھی جہاد میں ساتھ جاؤں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیجا اور فرمایا اما ترضا، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان تکونا بمنزلۃ منی، کہ تمہارا اور میرا وہی تعلق ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے لیے نکلے تھے سفر پر، تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا نگران بنا کر گئے تھے. آپ نے فرمایا صرف فرق اتنا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، وگرنہ تمہارا میرا آپس میں وہی تعلق ہے. لہذا تم تانا کرنے والوں، تانا دینے والوں کی باتوں کا خیال نہیں کرو اور واپس مدینہ جاؤ. دوران سفر مدینہ سے جب اس طرف نکلے بحرین اور اردن کی طرف، تو راستے میں گزشتہ قوموں کے کھنڈرات ملتے ہیں. ایک بستی حجر بستی کے قریب آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں تباہ شدہ کھنڈرات تھے قوم سمود کے. وہ قوم جن کی طرف اللہ کے نبی صالح علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اونٹنی جو معجزہ تھا اسے قتل کر دیا تھا. پھر اس قوم کے اوپر عذاب آ گیا. وہاں ایک کنواں تھا جو اسی قوم کا، عذاب شدہ قوم کا کنواں تھا. وہاں سے صحابہ نے پانی لے کر آٹا گوندا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی قوم جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں سے تم پانی نہ لو. آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے آٹا گوند لیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ آٹا جانوروں کو کھلا دو. اور آپ نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی لو جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. وہاں سے پانی لیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو آئندہ کبھی بھی لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، جس قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا، ان کے محلات میں، ان کے کھنڈرات میں اگر تم داخل ہو، الا ان تکون باقینا، تو روتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے وہاں سے جاؤ. ان یصیبہم ما اصابہم، توبہ اور استغفار اس لیے کرو کہ اللہ جو عذاب ان پر آیا ہے ہمارے اوپر نہ آ جائے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ اقوام کے جو آثار قدیمہ ہیں، چاہے وہ مصر کے محلات ہوں فرعونوں کے، چاہے وہ قوم سمود، قوم لوط اور شداد کی جنت ہو، چاہے وہ یہ موجو دڑوں کے کھنڈرات ہوں، جہاں پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور گزشتہ قومیں مٹ گئی، تباہ برباد ہو گئی، وہاں پر پکنک کے لیے نہیں جانا، سیر و تفریح کے لیے نہیں جانا. اگر کہیں کوئی قبر ہے تو وہاں پکنک نہیں کرنی،
وہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. وہاں پر توبہ اور استغفار کرتے ہوئے گزر جائے وہاں سے، اور ان معاملات اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان قوموں کے اوپر عذاب نازل فرمایا. اس لیے اگر کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں کوئی تباہی اور بربادی کے آثار نظر آئیں، کہ ان کی تصویریں آپ لوگوں کو دکھائیں، تو آپ اس کے ساتھ استغفار، توبہ کا ذکر ضرور کریں. اپنے لیے بھی توبہ اور استغفار کریں، اور جس کو بھیج رہے ہیں اس کو بولیں کہ آپ نے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، ہمیں نہیں ڈالا. آخر کیوں ہے کہ جو زلزلہ وہاں آ سکتا ہے وہ یہاں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. جو اللہ وہاں زلزلہ لا سکتا ہے وہ یہاں بھی لا سکتا ہے. لہذا ایسی خبریں آنے پر صرف ایک کام ہے، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ اور استغفار کرنا. اس کو مذاق کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کو طنز کا نشانہ نہ بنایا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ فلاں جگہ پر دراصل گناہ زیادہ ہوتے ہیں. نہیں، کوئی بات نہیں، بس صرف ایک بات کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. اللہ کو یاد کرنا مطلب دنیا میں پیش آنے والے ہر واقعے پر صرف اپنے رب العزت، رب ذوالجلال کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا کہ یہ کون کرتا ہے، یہ اللہ کرتا ہے، اور بچاتا بھی اللہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ کبھی بھی تم ایسی بستیوں کے پاس سے جاؤ تو تم روتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرو. صحابہ کہتے ہیں کہ دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سفر تھا لمبا، آپ ظہر، عصر اور مغرب عشاء کے درمیان جمع فرمایا کرتے تھے کہ ہر نماز کے لیے سفر میں رکنا آسان نہیں تھا اتنے بڑے لشکر کے ساتھ. لہذا ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ لیتے تھے اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھ لیتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی سفر میں آپ تبوک کے قریب پہنچے تو ایک صحابی ابو قیثمہ پیچھے سے آئے، اپنے گھوڑے پر دوڑتے ہوئے سفر میں آ کے مل گئے. ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس مجھے دیر ہو گئی، میں اپنے باغات میں تھا، جب میں واپس آیا تو میری 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں نے میرے گھر کو جو کھجوروں کے پتوں کا تھا پانی چھڑک کے ٹھنڈا کر دیا تھا، میرے لیے ٹھنڈا پانی بھی رکھا تھا اور میرے لیے کھانا بھی تیار کیا تھا. دونوں بیویوں نے مجھے بلایا کہ آپ کے لیے خدمت کا سامان حاضر ہے، لیکن مجھے پتا چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے اندر جہاد کے لیے نکل گئے. تو میں نے کہا کہ یہ مجھ سے گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں ہوں اور میں یہاں ٹھنڈے چھپر کے نیچے اور ٹھنڈے باغات کے اندر ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں. یوں سمجھے آج کے دور میں جیسا کہ اے سی کے اندر بیٹھا ہوں، مجھے گوارا نہیں ہے. لہذا انہوں نے سامان تیار کیا، فوراً اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ. ایسے کردار بھی ہیں اور ایسی عظمت کی نشانیاں بھی نظر آتی ہیں. وہاں تبوک پہنچے تو رومی لشکر کو ہمت نہیں ہوئی مقابلہ کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن وہاں قیام فرماتے ہیں اور ارد گرد کے بڑے بڑے جو عرب قبائل تھے، نجران کے، ایلا کے، یمن کے، وہ آتے گئے، آ کر آپ کے ساتھ معاہدے کرتے گئے. کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا، کوئی معاہدہ کر لیتا تھا، لیکن رومی فوج جو عیسائی فوج ہے وہ مقابلے کے لیے نہیں آئی. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ پورے جزیرہ عرب پر شام تک عربی ہوتے ہیں، تمام علاقے کے لوگوں پر مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبا پیدا ہو گیا.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا واپسی کی راہ شروع کر دی، اور تقریباً یہ سفر 50 دن کا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس سفر کی بڑے بڑے اہم باتیں بیان کی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ سفر کے لیے نکلے تھے تو کچھ منافقین نے قباء کے مقام پر ایک مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی تھی کہ آپ ایک نماز ہمارے مسجد میں پڑھیے تاکہ اس کے بعد پھر ہم وہاں پر ہمیشہ نماز پڑھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان علی سفر ولکن انشاءاللہ اذا رجعنا، ہم سفر پر جا رہے ہیں، جب ہم واپس لوٹیں گے تو انشاءاللہ ہم قباء میں آئیں گے اور وہاں پر آ کر تمہاری بات کو پوری کریں گے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے اور آ کر بتایا کہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ دراصل منافقین نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے ایک مرکز بنایا، لہذا تم وہاں نہیں جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا اور اس مسجد کو مسمار کروا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے اس دور کے اندر کہ دین کے نام پہ یا مسجد کے نام پہ کئی مرکز ہوتے ہیں جو صرف مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے اور یہودی عیسائی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ قادیانیوں کے مرکز ہیں اور بہت سے گمراہ لوگ، لہذا وہ مسجد نہیں ہوتے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسی دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرتے تھے تو آپ آرام نہیں کرتے تھے بلکہ آپ صحابہ کو تعلیم بھی دیتے جاتے تھے۔ کسی نے کوئی سوال پوچھا تو جواب دے دیا، کبھی آپ نے خود ہی بات فرما دی۔ اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتیں بھی بتائی۔ عوف بن مالک کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں بیٹھے تھے، میں آپ کے پاس تشریف لے گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قیامت سے پہلے بڑی بڑی علامتیں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، یعنی اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیت المقدس فتح ہو جائے، اور یہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کے پاس 1000 سال رہا اور 1919 کے اندر 100 سال پہلے یہ برطانیہ نے اس کے اوپر قبضہ کیا، اب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، لیکن قیامت کے قریب پھر دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون کی وبا پھیلے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ ایک فتنہ پیدا ہوگا جو عرب کے ہر گھر کے اندر داخل ہو جائے گا، ایک فتنہ آئے گا۔ اب اس دور کے علماء اس فتنے کی کئی تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فتنے سے مراد ہے ٹی وی ہر گھر میں آئے گا، یہ انٹرنیٹ ہر گھر میں آئے گا، فتنے سے مراد فحاشی عریانی ہر گھر میں آئے گی، فتنے سے مراد بے دینی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اور عیسائیوں کے درمیان ایک صلح ہو جائے گی، پھر اس کے بعد قیامت کے قریب عیسائی 70 لشکر لے کر 80 لشکر لے کر آئیں گے اور تمہاری اور یعنی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، جس کو آخری جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی وہاں سفر میں فرما دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سفر صرف سفر نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ تعلیم اور تربیت کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے کبھی آندھی آتی تو آپ صحابہ کو دعا فرماتے، آپ بتاتے تھے کہ آپ یہ پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے اس کا میں سوال کرتا ہوں، اللہم انا نعوذ بک من شرہا، اے اللہ اس آندھی میں طوفان میں اگر نقصان ہے تو اے اللہ ہمیں بچا لے، محفوظ فرما لے۔ کچھ بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو آپ اس کو فوراً اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیتے تھے۔ بارش نازل ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر فکر مندی کے آثار ہو اور آپ دعائیں مانگتے رہتے، مسلسل دعائیں مانگتے رہتے۔
اللہم انی اسألک خیرہا، اے اللہ اس کے اندر اگر خیر ہے تو ہمیں عطا کر، اے اللہ اس کے اندر شر ہے، نقصان ہے تو ہمیں بچا لے، محفوظ کرنا۔ اگر بارشوں کا سلسلہ زیادہ ہو جاتا تو بھی دعائیں مانگتے، بارشیں ختم ہو جاتی تب بھی دعائیں مانگتے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں ہر بات کو آپ اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر اسے دیکھ کر صرف اللہ کو یاد کرو، مانگنا ہے اسی سے مانگو، پناہ مانگنی ہے، شر سے بچنا ہے اسی سے بچنے کی دعا کرو۔ آپ دنیا میں چاہے جتنی بھی ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی کے جتنے بھی ماہر ہو جاؤ گے، آپ اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے دور نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو اپنے آپ کو کمزور نہ کرو۔ اب یہ نہ کیا کرو کہ یہ فلاں سسٹم ہے، فلاں ہے، نہیں بھائی، جو بھی ہے اللہ کی مرضی، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو قیامت کی باتیں بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو، جب معاملات، تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، گھروں کے معاملات عورتوں کے پاس ہوں گے، جب تمہارے مالدار لوگ وکیل ہو جائیں گے، جب تمہارے حکمران بدترین بن جائیں گے، پھر آپ نے فرمایا کہ تم انتظار کرنا، قیامت سے پہلے بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، بڑے بڑے زلزلے، جب شراب نوشی عام ہوگی، جب بدکاری عام ہوگی، جب نشے کی چیزیں گھر گھر میں ہوں گی، جب آپ نے فرمایا کہ گانا بجانا عام ہوتا چلا جائے گا، پھر تم انتظار کرنا کہ بڑے بڑے واقعات آئیں گے، زلزلے بھی ہوں گی، آفات بھی ہوں گی، بڑے بڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ ساری نشانیاں جو بتائی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ جی قیامت کی نشانی ہے لہذا اس میں شامل ہو جاؤ، بلکہ یہ بدترین کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہو کہ اللہ رب العزت ہمیں آفات، مصائب اور زلزلوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں اور آفات سے محفوظ فرمائے۔